السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجلس خدام الحمدیہ بھارت کی جانب سے امسال ماہ مارچ میں قادیان دارالامان میں ایک مفت آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس آئی کیمپ کے لیے گرداسپور سے ڈاکٹر کے ڈی سنگھ صاحب اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم چیک اپ کے لیے پہلے سے تشریف لا چکی تھی۔ اس آئی کیمپ کی افتتاحی تقریب میں شامل ہونے کے لیے ضلع کے کئی معززین نے شرکت کی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت جناب دھرنگ سنگھ صاحب ایس پی ڈی بٹالہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس تقریب کی صدارت محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر جماعت احمدیہ قادیان نے کی۔ اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے مریضوں کے علاوہ علاقہ کے بے شمار غیر مسلم احباب نے بھی شرکت کی۔ اس آئی کیمپ کے متعلق بتاتے ہوئے محترم شعیب احمد صاحب صدر مجلس خدام الحمدیہ بھارت نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب، چیف سیکریٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان، محترم ڈاکٹر کے ڈی سنگھ صاحب، نائب تحصیلدار صاحب، ایس ڈی ایم صاحب، ایس ایس پی ڈی صاحب جو کہ ایس ایس پی صاحب کے نمائندہ ہیں، اسی طرح ایس ڈی ایم صاحب بھی محترم ڈی سی صاحب کے نمائندہ کی حیثیت سے یہ شامل ہوئے ہیں، محترم طریق راجندر سنگھ صاحب باجوہ اور محترم نسیم خان صاحب اور میرے خدام و اطفال بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ مجلس خدام الحمدیہ بھارت کو یہ 8واں فری آئی کیمپ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسے اغراض و مقاصد نہیں، کوئی صرف محض للہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور ہمارے بانی، اس تنظیم کے جو بانی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، انہوں نے خدام الحمدیہ کو جو ہمارا یوتھ ونگ ہے اس کو جو ایک مقصد دیا۔ آپ نے بتایا کہ دنیا کے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو وہ اپنا مقصد خود طے کرتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو جو مقصد دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھیں، فاستبقوا الخیرات۔ خدام الحمدیہ کو آپ نے یہ موٹو دیا، آپ کا مطمع نظر آپ نے کہا کہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، مخلوق خدا کی خدمت کریں، اور صرف یہی نہیں کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، آپ نے بھی فرمایا کہ میں اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اگر کسی شخص کی کوئی ایسا شخص میرے کان میں اگر آواز پہنچے کہ وہ تکلیف میں ہے تو میں نماز توڑ کر بھی اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اور حضرت مسیح السلام نے بھی فرمایا کہ مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، خدا تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ صرف بانی تنظیم علی خدام الحمدیہ نے کہا کہ صرف یہی نہیں کہ کوئی سیلاب آئے، کوئی طوفان آئے، صرف یہی نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بیوہ کی، کسی مریض کی، کسی طرح بھی رنگ میں ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہو۔ صرف یہی نہیں کہ صرف قادیان میں یا پھر انڈیا میں نہیں، ساری دنیا میں مجلس خدام الحمدیہ کے تحت خدمت کے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی جو یہ طوفان آیا، سمندری طوفان آیا، وہاں پہ بھی مجلس خدام الحمدیہ کے تحت بہتر رنگ میں بہت سے لوگوں کی وہاں خدمت کی گئی۔ حضور انور نے اس کے لیے تقریباً 35 لاکھ روپے وہاں پہ خدام الحمدیہ نے تقسیم کیے، حضور نے منظوری دی تھی، ہمارے حضور نے۔ اسی طرح ابھی کشمیر میں برفانی طوفان آیا، وہاں پہ بھی
خدام الاحمدیہ نے وہاں پہ بھی خدمت کی، وہاں پہ بھی 10 لاکھ روپے تقسیم کیا گیا۔ اس سے پہلے گجرات میں کہیں بھی کسی حصے میں بھی کوئی ایسی آفت ہو، کوئی مشکل ہو، ہمیشہ جماعت احمدیہ نے ہمیشہ اپنا قدم آگے بڑھایا ہے، اور خدام الاحمدیہ اس کام میں پیش رہتی ہے۔ اس افتتاحی تقریب کے موقع پر شامل ہوئے معززین ضلع نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چنانچہ جناب ترپت راجندر سنگھ صاحب باجوہ، پریزیڈنٹ پنجاب پولیوشن بورڈ و MLA حلقہ قادیان نے اس آئی کیمپ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہر سال اس جگہ یہ یوتھ ونگ ایک ودیا کام کردا۔ اکھاں دا آپریشن کروا کے غریب نیاسریاں دی یہ جماعت تے ونگ مدد کردے۔ ڈاکٹر KD سنگھ ہوری بخوبی نہ دا چنگے کام چ ساتھ دیندے نے۔ ودائی دے پاتر نے جماعت والے بھی تے ڈاکٹر KD سنگھ ہوری بھی۔ انہیں یوتھ ونگ دا پردھان دس رہا سی بھی انسانیت دی سیوا کرنا، اللہ تعالیٰ دی سیوا کرنا، کسے مریض نو، کسے لوڑ بند نو پانی پیونا، اللہ تعالیٰ نو پانی پیون والی گل۔ تے اے اکھاں دا لوڑ بند دا آپریشن کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دی سیوا کرنے والی گل۔ بہت ودیا جماعت کام کر رہی ہے۔ ضروری نہیں پہ جے ہڑ آوے، پچال آوے، قدرتی کروپی نو ڈیکدے رہن تے پھر ہی سیوا کرن، پھر ہی اپنا یوگدان پاؤن۔ وہ تاں پرماتما کرے کسے تھا آنا بھی نہیں چاہیے، پر جدو آندا کوئی قدرتی کروپی آندی ہے تو اپنے حیثیت مطابق، جماعت اپنی حیثیت مطابق اتھے اپنا حصہ پاؤندی ہے۔ پر جیڑی سیوا ہر سال اکھاں دا کیمپ لا کے کر دی ہے وہ بہت ہی ودیا ہے۔ اکھاں ویسے تے رب نے ہر انگ جڑا بڑا ضروری دیتا ہے، پرماتما ہر تے مہر رکھے، پر اکھاں بہت وڈی نعمت ہے۔ 5 منٹ آپ اکھاں میٹ کے ترن پھرن دی کوشش کرو تے پھر پتہ لگتا بھی اکھاں کڈی وڈی نعمت۔ پہلا زمانہ سی آپریشن نہیں سن ہوندے، ہن سائنس دے زمانے چ اکھاں بدل بھی جاندیاں، وہ اکھاں دا دان بھی کردا، تو سائنس اگے چلے گی، ہن اکھاں دے آپریشن سوکھے ہو جاندے نے۔ ہاں غریبی ضرور رستے چ آندی ہے، تو غریب اکھاں دا آپریشن کرا نہیں سکدا۔ ڈاکٹراں دے بھی وس دی گل نہیں، دوائیاں بہت مہنگیاں ہو گئیاں۔ سو اس ویلے یہو جیاں جماعتاں سیوا کردیاں تے نام کماؤندیاں، جس کھٹدیاں۔ میں جماعت نو بہت بہت ودائی دینا، ڈاکٹر KD سنگھ نو ودائی دینا، جڑے ہر سال انسانیت دی سیوا مفت کرنے تھے آندے نے۔ یہ بہت اچھی تے چنگی گل ہے۔ میں آس کرنا کہ یہ ہر سال اسی طرح ہی یہو جے فنکشن ہوندے رہیں گے۔ بعد ازاں جناب پنیت بھردواج SDM بٹالہ نے بھی سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج اتھے آ کے بہت ہی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ 8واں مفت آئی کیمپ احمدیہ جماعت دے یوتھ ونگ والوں قادیاں وچ لگایا گیا ہے۔ دراصل یہ دوسرا موقع ہے کہ احمدیہ جماعت دے کسی اکٹھ وچ مینوں آن دا موقع ملیا۔ سو اتھے آ کے ایک خاص طور دی خوشی مینوں اس لیے محسوس ہوندی ہے کہ اس سبھا دے وچ بڑی اعلیٰ درجے دی اردو زبان سنن نوں ملدی ہے۔ اسی سارے جانتے ہیں کہ اردو
एक अजिही जुबान है जिस दी मिठास की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जावेद साहब के शब्द मैनू इत्थे खड़े होकर याद आते हैं। जावेद साहब ने कहा है कि जिस शहर में उर्दू का चलन आम हो जावेद, जिस शहर में उर्दू का चलन आम हो जावेद, उस शहर का हर शख्स शरीफाना लगे है। सो कादियां दे विच उर्दू का चलन आम है, तुसीं सारे जानते हो। सो नैचुरली एक शरीफां की महफिल दे विच, शरीफां दे इकट्ठ दे विच आके बड़ी खुशी हुंदी है। सो मैनू ये जान के भी बड़ी खुशी है कि अहमदिया जमात के वलों सोशल सर्विस के खेत्र में बड़े उसारू काम किए जा रहे हैं। मैं समझदा हाँ कि समाज सेवा दो खेत्रों के विच बहुत ही अहम तरीके नाल की जा सकती है, और वो दो खेत्र हैं सेहत और एजुकेशन का खेत्र। इन्हां दोनों खेत्रों के विच सरकार बड़ी कोशिश कर रही है काम करन दी। सरकार ने किया भी बहुत कुछ है, परंतु असी सारे जानते हाँ कि कुछ मजबूरियां साधना की कमी वगैरह करके सरकार उन्ना कुछ नहीं कर सकती जिन्ना कुछ सरकार करना चाहती है जां जिन्ना कुछ किया जाना चाहिए है। सो इन्हां दोनों खेत्रों के विच जदों प्राइवेट संस्थावां, प्राइवेट NGOs अपना योगदान पांदियां हन तो सरकार नूं इसकी बड़ी मदद मिलती है, इसका बड़ा सहारा मिलता है। प्राइवेट संस्थावां जदों सरकार के एफर्ट्स नूं कंप्लीमेंट करदियां हन तां एक तरह नाल वड्डियां प्राप्तियां कीतियां जा सकदियां हन। सो मैनू इस गल की खुशी है कि अखां का 8वां फ्री कैंप इत्थे कादियां दे विच अहमदिया जमात के यूथ विंग वालों लगाया जा रहा है। इत्थे बाजवा साहब ने दस्सिया कि इंसानियत की सेवा करना ही सब तो वड्डा साडा धर्म है, और जो परमात्मा है, अल्लाह ताला है, इंसानियत की सेवा के नाल ही खुश हुंदा है। सो मैं अहमदिया जमात नूं खास तौर पर इन्हां दे यूथ विंग नूं वधाई दिंदा हाँ कि इन्ना उसारू काम इस छोटे जे शहर दे विच कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करदा हाँ कि आने वाले दिनों के विच भी इहो जे जो कंस्ट्रक्टिव काम हैं ये करते रहेंगे। तुहाडा सारिਆਂ दा धन्नवाद। जय हिंद। इस जलसा में SSP साहिब के नुमाइंदे के तौर पर जनाब धर्म सिंह साहिब SPD बटाला भी शामिल हुए थे। उन्होंने हाजिरीन को इस तकरीब में मुखातिब किया। मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहूँगा कि सेवा जिहड़ी है मनुखता की सेवा विच दो ही गल्लां अहम ने, जिस जे ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्म ग्रंथों में भी यही दर्ज है। पहली सेवा है ज्ञान की सेवा, ज्ञान ज्योति, जिहड़ा आपां स्कूलों में, कॉलेजों में जां होर लोकां नूं पढ़ाई कराउने आ ते उन्हां दा दिमाग रोशन हुंदा है। ते दूजी सेवा है नेत्र ज्योति। बिना नेत्र ज्योति तो, अखां की रोशनी तो जिहड़ी रोजाना की जिंदगी आ वो भी बड़ी मुश्किल च पै जाती है। आदमी अपना रोजाना का कार जो काम काज आ वो भी करन मुश्किल हो जाए। तो अहमदिया जमात हर साल किसी भी कारण जिहड़े भरावां दी जां भैणां दी नेत्र ज्योति घट जाती है, अखां की ज्योति घट जाती है, उसका डॉक्टर KD सिंह नूं बुला के इत्थे बिल्कुल फ्री इलाज कराउंदे ने। ये बहुत ही वड्डी समाज की सेवा कर रहे हैं। ये जिस तरह प्रेजिडेंट साहब ने दस्या यूथ विंग ने कि कुरान मजीद विच लिखा होया है कि जदों क़यामत आवेगी तो परमात्मा पूछेगा कि तू मेरी सेवा नहीं की। तो जो ये कर रहे हैं कि इंसान दसेगा कि मैं तेरी की सेवा कर सकदा, तो परमात्मा फिर दसेगा कि तू इस वक्त मेरी आ सेवा कर सकदा सी जिहड़ी तैं नहीं की। इन्हां वल्लों मनुखता की सेवा करना असल विच उस अल्लाह ताला की सेवा है जिहड़ी बहुत ही वड्डी सेवा कर रहे हैं। मैं इसलिए अहमदिया जमात नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा हां। इस आई कैंप में चेकअप की गर्ज से खुद्दामुल अहमदिया की दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए डॉक्टर KD सिंह साहिब ने भी इस इफ्तिताही तकरीब में हाजिरीन को मुखातिब किया। बहुत ही प्यार इज्जत मान मैनू इत्थे मिलता आके, पहला भी आया सी और पिछले 2-3 साल तो बहुत ही इज्जत मान दे नाल अहमदिया जमात साडा खैर मकदम करती है। और इस तरह मियाँ जी मैनू लगन लग पैंदा है कि जो मार्च का महीना आने लगा नेड़े होंदा है, एक अपनी ड्यूटी समझ के ही महसूस होने लग पैंदा है कि असीं कादियां जाना है ऑपरेशन करने वास्ते। ये तुहाडे आशीर्वाद, तुहाडे प्यार का नतीजा है। और यूथ विंग जो इन्ने अच्छे तरीके नाल
ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ਫਾ ਵਧੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਵੇ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ प्यार भी दिता, इज़्ज़त मान भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तकरीब के आखिर में साहिबजादा मिर्ज़ा वसीम अहमद साहिब, नाज़िर आला व अमीर जमात अहमदिया कादियान ने सदारती खिताब के दौरान कहा, यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले सरकार के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे, SDM साहब, SPD साहब और पहले तिरुपति राजेंद्र सिंह साहब बाजवा तशरीफ़ लाए, नायब तहसीलदार साहब, इन्होंने तो कुछ बातें सुनी, कुछ बातें कही। डॉक्टर KD सिंह साहब ने कुछ बातें कही हैं और बहुत कुछ करना है। और जैसा कि हमारे सदर खुदावंद अहमदिया ने कहा और बिल्कुल सही कहा, और हम सबको यही तालीम दी गई है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हो, मौत पर किसी को काबू नहीं दिया गया, लेकिन उससे नीचे शिफा अल्लाह के हाथ में होती है, परमात्मा शिफा देता है। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी होते हुए भी नाकाम भी हो जाते हैं, और मामूली से साधन होते हुए भी कामयाबी अता हो जाती है। तो इस मौके पर हमारे कादियान के इर्द गिर्द देहात से आने वाले, हमारे पंजाबी बोलना थोड़ी जी पिंडा तो आने वाले साढ़े भैन भाई इतने आए हुए ने, ते बड़ी आस लेके आए हुए ने। आस तो असल रब तो होनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर साहब जी अपना एक शोहरत है, एक नाम है, और मैं हमेशा खुश होना है इसलिए कि उन्होंने अब्बा जी के नाल बड़ा पुराना ताल्लुक है। नहायत शरीफ इंसान, नहायत कामयाब एडवोकेट
اور انہوں نے اللہ نے ایسا بیٹا دیتا اور انہوں نے اللہ نے ایسا باپ دیتا. تو خدا تعالیٰ انہوں نے ہاتھ سے شفا عطا کرے اور جہڑے بھی سارے مریض بہناں بھائی بزرگ اتنے آئے ہوئے نے انہوں دے آپریشن کامیاب ہون اور جماعت احمدیہ بغیر کسی لالچ دے بغیر کسی واہ واہ دی طلبگار ہوندے ہوئے محض خدا دی مخلوق اللہ دی پیدا کردہ مخلوق دی خدمت نو اپنا مذہب اور ایمان سمجھے اور وہ دے اندر اپنی عزت سمجھے اور جڑے سارے سادھن ہیں سارے ذرائع آمد وغیرہ ہیں وہ مطابق اسی زیادہ تو زیادہ بہت جنہ ہی ممکن ہے ایسے سلسلے اس سال بھی کوشش کریے اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اللہ سانوں دی توفیق عطا فرماتا ہے. ایک چھوٹا جہا قول ہے تو بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، تو بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے. اس افتتاحی تقریب کے بعد ڈاکٹر کے ڈی سنگھ صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ آنکھوں کا معائنہ کرنا شروع کیا. قادیان کے احمدی اور غیر مسلم احباب کے علاوہ دور دراز کے گاؤں سے ایک بڑی تعداد اس کیمپ سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے صبح سویرے سے ہی مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کے دفتر کے سامنے پہنچی ہوئی تھی. ان کے آرام سے بیٹھنے کے لیے اور پانی اور کھانے کا مناسب انتظام مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کی جانب سے پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا. عیسائی کیمپ کے جملہ انتظامات کے متعلق جاننے کے لیے ہم نے مکرم مبارک احمد صاحب چیمہ محتمم خدمت خلق سے بات کی. اس کے لیے مکرم صدر صاحب نے ایک کمیٹی پہلے سے منعقد کر دی تھی جس کی 2-3 دفعہ میٹنگ میں پورا پروگرام جو تھا وہ طے پا گیا اور ڈاکٹر کے ڈی سنگھ صاحب جو ہمارے ضلع کے بہت نامور ڈاکٹر ہیں اور آنکھوں کے بہت اسپیشلسٹ ہیں اور پٹھان کوٹ اور گرداسپور میں ان کا 2 جگہ ہاسپٹل ہیں. ان سے رابطہ قائم کر کے تاریخیں وغیرہ طے کر لی گئیں اور یہ طے پایا کہ 13 اور 14 مارچ کو یہ آئی کیمپ لگایا جائے گا. اس کے لیے مختلف شعبہ جات میں ڈیوٹیاں صدر صاحب کی اجازت سے لگا لی گئی تھیں. جو سب سے اہم ڈیوٹیاں تھیں ان میں جو اشتہارات وغیرہ لگانا اور صفائی اور نظم و ضبط کی ڈیوٹی جو تھی یہ مکرم سید عزیز احمد صاحب جو ہمارے محترم مقامی ہیں قادیان کے ان کے سپرد یہ ڈیوٹی کی گئی تھی. انہوں نے خدام کے ذریعہ سے 50 گاؤں میں اشتہارات وغیرہ لگائے اور مائک کے ذریعہ سے ایڈورٹائزمنٹ بھی کی جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم مریضوں نے اس آئی کیمپ سے فائدہ اٹھایا. میں سمجھتا ہوں یہ تعداد بہت زیادہ ہے. چیک اپ کے دوران ڈاکٹر کے ڈی سنگھ صاحب نے بڑی ہی باریکی سے آنکھوں کا معائنہ کیا اور ساتھ ساتھ دوائیاں بھی تقسیم کی گئیں اور جن مریضوں کے آپریشن تجویز کیے گئے ان کو بھی آپریشن کے متعلق بتایا جاتا رہا. اس آئی کیمپ میں جدید کمپیوٹرائزڈ طریقے سے مریضوں کی نظر کو ٹیسٹ کیا گیا اور بعد ازاں مینول طریق پر بھی نظر دوبارہ ٹیسٹ کی گئی اور مریضوں کو نمبر وغیرہ کے متعلق بتایا گیا. ہم نے بولا تھا کہ کرنا ہے آپریشن. دوائی دی آپ کو؟
اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے مسجد خدام احمدیہ بھارت کو اس سال پھر 8واں آئی کیمپ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور صرف یہی نہیں، سارے انڈیا میں مسجد خدام احمدیہ کے تحت خدمت خلق کے کام زور و شور سے ہو رہے ہیں، اور یہ آئی کیمپ صرف محض للہ کہ ہمیں، بلکہ اکثر پورا سال ہمارے ارد گرد کے گاؤں والے لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے کب آئی کیمپ لگانا ہے، آپ نے کب آئی کیمپ لگانا ہے۔ جب ہم اناؤنس کرنے کے لیے، یا ہماری ٹیم گئی گاؤں میں، تقریباً 40 گاؤں میں اعلان کرا ہم نے، بلکہ تو ہم یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہنے لگے جب کہ بھائی آپ کیوں اعلان کرنے آئے ہیں، اب تو سب مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، کوئی مریض ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے فضل سے کافی یہاں پہ مریض ابھی چیک اپ کے لیے آئے ہیں۔ اگر پچھلے 7 سال کا ہم جائزہ لیں تو تقریباً 10,000 کے قریب میں جو آنکھوں کے مریض تھے ان کا چیک اپ ہو چکا ہے، اور 600 کے قریب آپریشن ہو چکے ہیں۔ جن مریضوں کے آپریشن تجویز کیے گئے تھے ان کی علیحدہ سے فہرست تیار کر لی گئی اور مریضوں کو 1 ہفتے بعد کا وقت دیا گیا۔ اگلے اتوار صبح سے ہی تمام مریض جن کا کہ آپریشن ہونا تھا مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کے دفتر کے سامنے جمع ہو گئے۔ بعد ازاں ان کو گاڑیوں کے ذریعہ گرداسپور ڈاکٹر KD سنگھ صاحب کے ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کے آپریشن کیے جانے تھے۔ چنانچہ جدید آلات سے آراستہ آپریشن تھیٹر میں ان مریضوں کے آپریشن کیے گئے۔ ہم نے MTA کے ناظرین کے لیے آنکھوں کے آپریشن کے وقت کچھ شارٹس لیے ہیں جنہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تمام آپریشن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے گئے، جس کی وجہ سے مریضوں کی پٹی تھوڑی ہی دیر بعد کھول دی گئی اور مریضوں کو ان کے مقامات تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجلس خدام الاحمدیہ کی اس مساعی کو قبول فرماتے ہوئے آئندہ بھی خدمت خلق کے کاموں کی توفیق دے، آمین۔